ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج 9 ذی الحجہ ہے، ماہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، اور ماہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں دنیا بھر کے لوگ ملاقات کرتے ہیں۔ 30-40 لاکھ لوگوں کا وہاں مجمع ہوتا ہے، سب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چوڑا ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی عربی بولنے والا، کوئی اردو تیلگو بولنے والا، کوئی انگریزی فرانسیسی بولنے والا، عجیب و غریب قسم کے لوگ آپ کو وہاں دیکھنے ملیں گے۔ میں ایک مرتبہ حرم شریف میں طواف سے فارغ ہوا، غالباً جمعہ کا دن تھا۔ اب باہر نکلنے جا رہا تھا تو ایک آدمی کو دیکھا جن کی ہائٹ بس اتنی ہے، جتنا میں دکھا رہا ہوں اتنی ہائٹ ہے بس، اور حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اتنی سی ہائٹ ہے، اکیلے ہیں اور خانہ کعبہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اور لمبے لمبے آدمی بھی 7-8 فٹ لمبے آدمی بھی آ جاتے ہیں سوڈان کے۔ اللہ پاک نے میدان عرفات کو ساری دنیا کے لوگوں کا اجتماع ہونے کی جگہ بنایا ہے۔ ساری دنیا میں جتنی بھی میٹنگیں ہوتی ہیں، سب سے بڑی میٹنگ اور کانفرنس میدان عرفات والی کانفرنس ہے۔ سب لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ کل سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ تھی، لہٰذا وہاں پر عرفہ کا دن گزر چکا ہے۔ ہمارے لیے آج عرفہ کا دن ہے، تو عرفہ کے دن 9ویں ذی الحجہ کو سارے کے سارے حجاج آپس میں مل کر کے ملاقات کرتے ہیں، اور میدان عرفات ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں ایک ہی دن میں لاکھوں انسانوں سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ سب کا لباس ایک ہے میدان عرفات میں،
سب لوگ ایک ہی حالت میں ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی آواز ہے، ایک ہی دعا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن ایک مخصوص دعا پڑھنے کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ ایسی دعا ہے جس کو میں اور پچھلے پیغمبروں نے سب نے کہا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض روایات میں یحیی و یمیت کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ چہارم کلمہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس کو پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ تو سارے کے سارے حجاج یہی بار بار پڑھتے رہتے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور 10ویں تاریخ کو جب کنکر مارنے کا وقت آتا ہے تب جا کر کے وہ تلبیہ کہنا بند کرتے ہیں۔ تو آج کا دن کیا ہے؟ عرفے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کے دن کا روزہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی آج کے دن، آج 9 تاریخ ہے نا، آج کے دن جو آدمی روزہ رکھے گا، یہ ثواب ہے اس کو کہ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال کے اگلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یعنی صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں کے لیے تو باضابطہ توبہ کرنا ہوگا، اور جن سے ہمارا کوئی تعلق میں بگاڑ پیدا ہوا ہوگا ان سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ تو بہت فضیلت والا یہ دن ہے۔ اور ایک خاص بات آج کے دن کے بارے میں یہ ہے، سال بھر کے 360 دنوں میں، چاند کے اعتبار سے بول رہا ہوں، 360 سے بھی کم دن بنتے ہیں۔ سورج کے حساب سے 365 دن بنتے ہیں۔ آج کا دن، عرفے کا دن، ایک ایسا اکیلا دن ہے کہ اس کی 2 راتیں ہیں، 2 راتیں ہیں اس کی۔ کل جو رات گزری وہ بھی عرفہ کی رات ہے، اور آج جو مغرب کے بعد آنے والی رات ہے یہ بھی عرفہ ہی کی رات ہے۔ احکام شرعیہ کے حساب سے عرفے کی 2 راتیں ہیں، ایک پہلے آتی ہے، ایک بعد میں آتی ہے، بیچ میں عرفے کا دن ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ اب آج 9 تاریخ ہے، مغرب کے بعد آنے والی رات کو عرفے نے لے لیا، یعنی اس دن میں جو کام کرنا تھا، میدان عرفات میں وقوف کرنا، اگر کوئی آدمی دن میں نہیں کر پایا اور رات میں کر لیا تو بھی اس کا حج ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر دم واجب ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ الگ مسئلہ، لیکن حج ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ عرفے کا دن ایک ایسا واحد دن ہے کہ اس دن سے پہلے کی رات بھی عرفے ہی کی رات ہے، اور اس دن کے بعد آنے والی رات بھی عرفہ ہی کی رات ہے۔ تو بعد میں آنے والی رات کو عرفہ نے لے لیا، تو ذی الحجہ کی جو 10 تاریخ ہے، یعنی جس دن عید منائی جاتی ہے بقرعید، اس کی کوئی رات نہیں ہے۔ علماء کرام نے فرمایا سال بھر کے دنوں میں بقرعید والا دن ایک ایسا دن ہے کہ اس کی کوئی رات نہیں ہے، اس کی رات عرفے نے لے لیا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں بقرعید والے دن کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے بقرعید والے فجر کے وقت کی اور بقرعید کے شروع کے 10 دنوں اور راتوں کی۔
والشفع والوتر، اور عرفے کی بھی قسم ہے اور اسی طرح 10 ذی الحجہ کی بھی قسم ہے۔ اللہ پاک جب کسی چیز کی قسم کھا کر کے آگے کوئی حکم دیتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ بہت عظمت والی چیز ہے۔ کوئی آدمی اگر جھوٹ بول رہا ہو، سننے والوں کو یقین نہ آ رہا ہو، تو اس سے کہا جائے گا چلو قسم کھاؤ، تو وہ کیا یہ پتھر کی قسم کھائے گا، جھاڑ کی، لکڑی کی، کسی جانور کی قسم کھائے گا؟ نہیں، وہ کس کی قسم کھائے گا؟ اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں۔ یا پھر تھوڑا نیچے اترے گا تو کیا کہے گا؟ قرآن کی قسم کھائے گا، حالانکہ قرآن کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کی قسم، پیغمبروں کی قسم، یہ سب جائز نہیں۔ اللہ کو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا لے۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھائیں۔ تو یہ جو 10 دن ہیں بڑے فضیلت والے ایام ہیں، 8 دن گزر گئے، آج عرفے کا دن ہے۔ آج کے دن شیطان سب سے زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ آج کے دن احادیث میں آتا ہے، شارحین حدیث نے فرمایا ہے، شیطان اپنے سر پر مٹی ڈال ڈال کر کے چیختا چلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک آج کے دن میدان عرفات میں جو حضرات دعائیں مانگتے ہیں، اسی طرح ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پاک اس دن اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے کہ شیطان دیکھ کر کے حیران پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے سر کے اوپر مٹی ڈال لیتا ہے۔ ہائے میں کنگال ہو گیا، میرا کوئی بھی ماننے والا آدمی نہیں رہا، سب کی مغفرت ہو گئی۔ بہت فضیلت والا دن ہے عرفے کا دن۔ تو آج کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 روزہ رکھنا، وہ تو بہت سارے لوگوں نے رکھ لیا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ ظہر سے لے کر عصر تک، اس درمیان میں بلکہ مغرب تک جتنا زیادہ ہو سکے دعائیں مانگنا، جیسا کہ حجاج میدان عرفات میں عرفہ والے دن ظہر کے بعد سے لے کر ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں مسجد نمیرہ میں، اور اس کے بعد سے مغرب تک دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ کھڑے کھڑے 2-2 3-3 4-4 گھنٹے لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ پیروں میں درد ہوتا ہے تو دیوار کا سہارا لے لیتے ہیں، کوئی لکڑی پکڑ لیتا ہے، کوئی کچھ اور کر جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ کھڑے کھڑے 2-2 3-3 گھنٹے دعائیں مانگ کر جب دعا ختم ہوتی ہے تو بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ ایسی ان کی حالت ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک کو اتنے بڑے مجمع میں کسی نہ کسی ایک بندے کے اوپر رحم ضرور آ جاتا ہے۔ ویسے تو رحم سب کے اوپر آ جاتا ہے، لیکن ہم لوگ گنہگار ہیں، پاپی ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ اس لیے مقبول بندوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور ان کے صدقے میں تمام حاجیوں کی دعاؤں کو اور ان کے حج کو بھی قبول فرما لیتا ہے، اور ان سب کے صدقے میں ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ دعائیں مانگتے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ جمعہ پڑھ کر گھر چلے جائیں گے، تھوڑا بہت آرام کرنا چاہیں کر لیں، بعد میں دعا میں لگ جائیں، ایک کونے میں بیٹھ جائیں، گھر والی کو بھی کہہ دیں کہ دعاؤں میں لگ جاؤ، دعا کرو، آدھا گھنٹہ دعا کریں، 1 گھنٹہ دعا کریں۔ اس کے بعد عصر کا وقت آیا، نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد بھی دعاؤں میں لگ جائیں۔ مغرب تک جتنا زیادہ ہو سکے دعائیں مانگیں۔ آج بہت زیادہ دعاؤں کے قبول ہونے والا دن ہے، کریں گے انشاءاللہ، دوسروں کو بھی بتائیں۔ کل کا دن جو آنے والا ہے، یوم النحر جس کو کہا جاتا ہے، جس میں بقرعید منائی جاتی ہے اور قربانی کی جاتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ جو جانور کو قربان کیا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کیسا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ جواب دیا۔ اب یہاں رک کر کے بہت ساری باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وقت نہیں ہے، ایک دو باتیں میں کہہ دیتا ہوں۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اسلام سے دشمنی رکھنے والے، احکام اسلام کو ناپسند کرنے والے کفار اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ساری دنیا میں لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، یہ کیسا دھرم ہے، یہ کیسا مذہب ہے؟ ایک ہی دن میں اتنے جانوروں کو کاٹ دیا جاتا ہے، بعد میں لوگ کیا کھائیں گے؟ اس طرح کاٹتے چلے جائیں گے تو جانور ختم ہو جائیں گے۔ یہ کفار اور مشرکین اعتراض کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ظلم ہے، جانور کو کاٹنا ظلم ہے۔ اس کا جواب اس حدیث کے اس لفظ میں ہے، اس حدیث کے اس لفظ میں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ جو قربانیاں ہم دیتے ہیں یہ کیا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سا جواب دے دیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے سن لیا، خاموش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہم ضرور اس کو عمل کریں گے۔ سنت یہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے یہاں پسندیدہ عمل ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول جس عمل کو پسند کرتے ہیں اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے، اور اس میں اعتراض کی گنجائش بھی نہیں رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، گلے پر چھری تک رکھ دیا اور اپنا پورا نبوت کا زور ڈال دیا، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر چھری نے ایک رونگٹا بھی نہیں کاٹا، اور جنت سے اللہ پاک نے ایک مینڈھا بھیجا اور فرمایا کہ تمہاری قربانی ہمارے یہاں قبول ہو گئی، لو جنت سے یہ مینڈھا ہے، اس کو ذبح کر دو۔ یہ سنت ہم لوگ اپناتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور یہ عمل قربانی والا، اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرنے والا عمل حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حابیل اور قابیل دو بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا، مسئلہ پیش آیا تو ان دونوں کو حکم کیا گیا کہ اللہ کے نام پر کوئی چیز صدقہ کرو، اگر اللہ نے تم دونوں میں سے کسی کا صدقہ قبول کر لیتا ہے تو وہ سچا ہے اور دوسرا جھوٹا ہے۔ تو حابیل نے اللہ کے نام پر ایک جانور کو پیش کر دیا، قابیل نے اناج غلہ وغیرہ پیش کر دیا۔ اس زمانے کا ضابطہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، صدقے کے مال کو کھا لیتی تھی۔ جس کے مال کو آسمان کی آگ آ کر کھا لے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس کا صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا۔ چنانچہ آسمان سے آگ آئی اور اس جانور کو کھا لیا اور اناج غلے کو چھوڑ دیا۔ تو یہی سے اللہ کے نام پر قربان کرنا، جانوروں کو پیش کرنا، یہ سلسلہ چلا ہوا آیا ہے اور آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں
کہ اس طرح ایک ہی دن میں لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کر دیں گے تو اس طرح جانور کا سلسلہ، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ صرف عقل کو استعمال کرتے ہیں، اونلی مائنڈ جو لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ پاگل ہو جاتے ہیں، وہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہر بات کو عقل سے نہیں دیکھنا، نقل بھی دیکھنا۔ آسمان سے آرڈر کیا آیا؟ آرڈر دینے والا کون ہے؟ احکم الحاکمین ہے۔ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس چیز کا آرڈر دے رہا ہوں؟ اس آرڈر پر ساری دنیا والے بیک وقت عمل کریں گے تو آگے اس کے کیا نتائج ہوں گے، کیا اس کو معلوم نہیں ہے؟ 6 فٹ کے انسان کو معلوم ہو گیا کہ جانور ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم میرے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی پر پیش کر دیا تو کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام بڑے، دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان سے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر ان کے بعد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ اس طرح نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں ہزاروں کو اللہ پاک نے پیغمبر بنایا، اور وہ سلسلہ چلتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر کے رک گیا۔ اور ادھر جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں اب تک کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ہی بیٹے سے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، دوسری طرف سے اب تک کسی پیغمبر کو نہیں پیدا کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی ہاشم کو چنا، ان میں سے خاندان قریش کو چنا، ان میں سے عبد المطلب کو چنا، ان میں سے حضرت عبداللہ کو چنا، ان سے حضرت امام الانبیاء محمود کبریہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور آپ کے پیدا ہونے کے بعد اب تک کتنے سال ہو گئے؟ 1441 سال گزر چکے آپ کی نبوت سے لے کر اب تک 1441 سال، اتنا لمبا عرصہ ایک ہی پیغمبر کا چل رہا ہے۔ ہمارے پیغمبر کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 100 سال پہلے جو لوگ تھے ان کے پیغمبر بھی وہی، 1000 سال پہلے جو لوگ تھے ان کے پیغمبر بھی وہی، اب آگے جو نسل آئے گی ہمارے بعد ان کے پیغمبر بھی کون ہیں؟ وہی ہیں۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کیا تو اللہ نے ان کی نسل میں سے برکت والوں کو پیدا کیا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اگر کل قیامت آنے والی ہے تو آج شام تک بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیک کام کرنے والوں کے عمل کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی میں اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو ضائع نہیں کرتا، نہیں کیا۔ ایسے پیغمبر کو پیدا کیا جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، زمین والوں کے بھی سردار، آسمان والوں کے بھی سردار، اور اولین اور آخرین کے بھی پیغمبر ہیں۔ تو یہیں سے علماء کرام نے فرمایا، اور بھی قرآن کی آیات سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اس جیسی آیات سے، فصل لربک وانحر اس جیسی آیات سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا
کہ بقرعید والے دن یعنی 10 تاریخ کو اور اگلے دن یعنی 11 تاریخ کو اور تیسرے دن یعنی 12 تاریخ کو مغرب تک میرے نام پر جانوروں کو قربانی میں پیش کیا کرو۔ بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، یہ جانور ہیں، ان کو میرے نام پر قربانی میں پیش کرو۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ ایک ہی دن میں ساری دنیا میں کروڑوں بکروں کو ذبح کیا جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر برکت کو ڈال دیا۔ کل کیا ہے؟ بقرعید ہے نا، کل لاکھوں جانور ذبح ہوں گے۔ اس کے بعد میں مختلف جگہوں پر بکروں کا بازار لگتا ہے۔ یہاں تو ہفتے کے دن ہے انگڑلو میں، وہاں آپ جا کر کے دیکھیں، عید کے اگلے دن بھی اگر ہفتہ ہو، وہاں آپ مارکیٹ میں جا کر کے دیکھیں گے تو پہلے جس طرح مارکیٹ میں ہزاروں بکرے ہوتے تھے، بقرعید کے بعد بھی اتنے ہی 1000 بکرے وہاں کھڑے ہیں۔ گائے بھی ہے، بیل بھی ہے، بھینس بھی ہے، اونٹ بھی ہے، نسل ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کتا گلی میں ایک کونے میں ایک نظر آتا اور ایک کونے میں ایک اونگتا نظر آتا، حالانکہ اس کو کوئی کاٹ کر کے نہیں کھاتا، نہیں ہے نا، پھر بھی اس کی نسل کیا ہے؟ کم ہے۔ گھوڑے کو کاٹ کر کھانے والے لوگ بہت کم ہیں، لیکن اس کی نسل کیا ہے؟ کم ہے۔ بکروں کو ساری دنیا میں کھاتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ اس کو کھا رہے ہیں، روزانہ لاکھوں کی تعداد میں، روزانہ پورے سال کٹتے رہتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں اتنے ہی بکرے آپ کو ریوڑ کے ریوڑ ملتے ہیں۔ کھیتوں میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، ہر گھر کے سامنے بکرے، 100، 50، 150، بعض جگہ بڑے بڑے فارم بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نسل کو ختم نہیں کرتا۔ جب تک قرآن کریم میں یہ حکم ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، قیامت تک یہ حکم رہے گا، قیامت تک بکرے رہیں گے، قیامت تک گائے ملے گی، قیامت تک بھینس ملیں گے، قیامت تک اونٹ ملیں گے، اونٹنیاں ملیں گے، کتا چاہے نہ ملے۔ اللہ پاک نے جب حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام بھی فرماتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندوں کی قدرت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا ہے، لہٰذا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ بالکل فالتو کا اعتراض ہے، اور وہ لوگ بھی تو جانوروں کو مار دیتے ہیں۔ ہم تو باضابطہ اس کو کھلا پلا کر کے ذبح کرتے ہیں۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بکرے کو دوسرے بکرے کے سامنے ذبح مت کرو۔ اگر آپ کے گھر میں 2 بکرے ہیں، ایک کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، اس کو چارہ دکھا کر کے لے جاؤ، چاقو چھری دکھا کر کے مت لے جاؤ، چارہ دکھا کر کے ایک کو لے جاؤ الگ سائیڈ میں، اس کو ذبح کر دو، بعد میں آؤ اس کو بھی چارہ دکھاؤ، یہ بھی آ جائے گا، پھر اس کو ذبح کر دو۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے منع فرمایا، تاکہ اس جانور کو اپنے بھائی کے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر کے تکلیف نہ ہو۔ جانور کا بھی حق اسلام نے بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھا تیز کر لو۔ چھری کیسے ہونا؟ ایک دم تیز ہونا، 1 سیکنڈ میں کٹ جانا۔ اور سائنسدانوں نے باضابطہ ریسرچ کر کے بتایا ہے، لمبی بات ہے، وقت نہیں بتانے کا، کہ جانور کو ذبح کرنے میں مائنس پوائنٹس میں بھی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں جو 4 رگ ہیں، یہ 4 رگ کاٹا جاتا ہے ذبح کرتے وقت۔ اس میں سے بہت سے رگ کھانے کے ہیں، سانس کے ہیں، اور ایک رگ جو ہے جس کے اندر جان ہوتی ہے، شہرگ جس کو بولتے ہیں، اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ شہرگ ہی کو کاٹو، یہیں سے چھری پھیرو، یہیں سے چھری پھیرو۔
پیر کاٹنے کو نہیں کہا، پیٹ پر چھری چلانے کو نہیں کہا. جہاں سے کنیکشن دماغ کو ہے اس کنیکشن ہی کو کٹ کر دو تاکہ سگنل ہی نہ جائے دماغ کو. جب دماغ کو سگنل ہی نہیں پہنچے گا درد کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کا آپریشن ہو رہا ہے، اب اس کو انجیکشن دے دیے، مت انجیکشن. کیا ہوتا ہے؟ آدمی بے ہوش ہے، اسے کاٹتے ہیں، سوئی چبا کر کے اس سے 10 15 20 50 ٹانکے ڈالتے ہیں. کوئی تکلیف ہوتی ہے کیا؟ نہیں. کیوں؟ سگنل نہیں جا رہا دماغ کو. اس طرح اللہ پاک نے سگنل کا سلسلہ ختم کر دیا ہے. تو خیر، جانور کو ذبح کرنا کوئی ظلم نہیں ہے. ہر چھوٹا اپنے بڑے کے لیے قربان ہو جاتا ہے. سمندر کی چھوٹی مچھلیاں بڑی مچھلیوں کے لیے قربان ہو جاتی ہے، اور جنگلوں میں چھوٹے چھوٹے جانور بڑے بڑے جانوروں کا لقمہ بن جاتے ہیں. ہواؤں میں اڑنے والے بڑے بڑے پرندے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو کھا جاتے ہیں. اللہ پاک نے انسان کے لیے ساری کائنات کو بنایا ہے. جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے ذبح کرنے کا حکم فرمایا. جو لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کو اس طرح کاٹنا ظلم ہے، وہ لوگ چمڑا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ چمڑے کا بیلٹ ڈالتے ہیں، بیگ ہے، ان کا بریف کیس ہے اور سویٹر ہے، اون ہے، اون کی ٹوپی ہے، سویٹر ہے، اور اسی طرح اوڑھنے بچھونے کے سامان ہیں. کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ سب کہاں سے آئے؟ خیر، بہت لمبی ٹاپک ہے. جانور کو ذبح کرنا کوئی ظلم نہیں ہے. اور اگلی بات، اہم بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو، اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. لہٰذا ابھی تک کسی آدمی نے جس کے اوپر قربانی واجب ہو جانور نہیں خریدا ہے یا بڑے جانور میں حصہ نہیں لیا ہے، آج بھی وقت ہے وہ حصہ لے لے یا جانور ہی خرید لے. کل قربانی کر سکتے ہیں، ہفتے کے دن، اتوار کو بھی کر سکتے ہیں، پیر کے دن مغرب کے اندر تک کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگ انتظام کریں، قربانی ضرور کریں. قربانی نہیں دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی. قربانی جو لوگ کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک ہدایت حدیث پاک سے ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، یا فاطمہ قومی الی وضحیتک، اے فاطمہ اپنے قربانی کے جانور کے سامنے کھڑی ہو جا. عورت کو اللہ کے نبی علیہ السلام حکم فرما رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کے سامنے کھڑی ہو جا. فشہدیہا، اور وہیں تم کو کھڑی رہنا ہے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے. شریعت کا ضابطہ اور مسئلہ ہے، جانور کو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، مرد کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. مسلمان ہونا کافی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہو کافی ہے. بلکہ اگر کوئی آدمی ذبح کرنے سے پہلے اس کو یاد تھا کہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے ذبح کرنا ہے، لیکن چونکہ پہلی دفعہ ذبح کر رہا تھا بیچارہ، تو کاٹنا کیسے ہے وہ دیکھنے میں بھول گیا، بولا نہیں، تب بھی وہ قربانی ہو گئی. اس کا گوشت کیا ہے؟ حلال ہے. اور جو مستی سے نہیں بولتا، آتا ہے بولنا لیکن پھر بھی نہیں بولتا، منہ میں گٹکا ہے، پان تمباکو کھا رہا ہے، کاٹتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، 25,000 روپے کا بکرا لے جا کر کے نالے میں ڈالو، وہ آپ کے لیے کھانا حلال نہیں ہے. دوسرا بکرا لاؤ پھر دوبارہ قربانی دو. تو بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانور کے سامنے کھڑی رہو. فَإِنَّ لَكِ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا أَن يُغْفَرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكَ. تم کو وہاں اس لیے کھڑی رہنا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گلے سے جو ایک ایک قطرہ زمین پر ٹپکتا ہے اس کے بدلے میں اللہ پاک تمہارے گناہوں میں سے ایک ایک کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. ایک دوسری روایت میں ہے وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ
قبل بمکان قبل ان یقع من الارض، کہ جانور کے گلے سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کے یہاں وہ جانور قبول ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ سے ہی فرمایا کہ جس جانور کی تم قربانی دیتی ہو، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس جانور کو 70 گنا بڑا کر کے پیش کرے گا، اور تمہارے اعمال کے پلے میں وہ 70 گنا زیادہ وزنی بن کر کے آ کر کے بیٹھ جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، قیامت والے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ آئیں گے، اپنے بالوں کے ساتھ آئیں گے، اپنے خون کے ساتھ اور اپنے گوشت کے ساتھ آئیں گے۔ بہت فضیلت والا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرعید والے دن قربانی سے زیادہ اللہ کو کوئی دوسرا عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، چاہے آدمی 10,000 کروڑ روپیہ بقرعید والے دن خرچ کر دے، لیکن وہ اپنے طرف سے قربانی، واجب قربانی نہیں دیتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان پیسوں کا الگ سے ثواب مل سکتا ہے، لیکن قربانی کا واجب باقی رہے گا، قربانی دینا ہی پڑے گا۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ خیال کیا ہوا ہے کہ آج کل ماحول ٹھیک نہیں ہے، قربانی نہیں دیں گے، پیسہ اٹھا کر کے غریب کو دے دیں گے، کتنا دیں گے آپ؟ میں نے تو بہت بڑا اماؤنٹ بتا دیا ہے، 10,000 کروڑ بتا دیا ہے میں نے۔ اتنا اماؤنٹ بھی آپ کسی کو دے دیں گے تب بھی 3,500 روپے والی قربانی آپ کے سر کے اوپر باقی ہے۔ اس لیے خیال بالکل نہ کریں، قربانی ضرور دیں۔ جن کے اوپر واجب ہے، گھر کے اندر مرد کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوتی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر، یعنی آج کل کے حساب سے 25-26 ہزار روپیہ اگر کسی آدمی کے پاس ہے، اس کے اوپر قربانی واجب۔ عورت کے پاس زیور ہوتا ہے 10 گرام 20 گرام سونا، 10 گرام کتنا ہے آج کل؟ 1 گرام 5,000 کے آس پاس ہے، تو 10 گرام 50,000 روپیہ، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ تھوڑا بہت پیسہ بھی عورتوں کے پاس ہوتا ہے، 500,000 روپیہ، دونوں کو ملائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا عورت کے نام پر الگ سے قربانی، آپ کے نام سے الگ قربانی، ماں ہے ان کے پاس زیور ہے ان کے اوپر سے الگ قربانی، اور بیٹی ہے اس کے پاس زیور ہے اور وہ بیٹی بالغہ ہو چکی ہے، اس کے اوپر سے بھی الگ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی صاحب یہ نہ سمجھے کہ ہم گھر میں ایک بکرا لائے ہیں، نہیں، جتنے بھی لوگ گھر کے اندر ایسے ہیں جن کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا روپیہ ہے، پوری تفصیل میں نے پہلے کبھی آپ کو بتایا تھا، تو وہ لوگ ضرور قربانی دیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ قربانی کے جانور کے سامنے کھڑی رہو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ ہر آدمی کو اپنے قربانی کے جانور کے پاس کم از کم کھڑے رہنا ہے۔ ذبح کرنا اصل ہے، اپنے ہاتھوں سے ذبح بکبشین املحین اقرنین موجوعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 2 مینڈھے ذبح فرمائے، اپنے ہاتھوں سے آپ نے ذبح کیا ہے۔ تو کیا ہم پیغمبر سے بہت زیادہ پاکی صفائی والے ہیں کیا؟ بہت سارے نہیں نیگلیکٹ کرتے ہیں، ہمیں نہیں آتی، ادھر موزن صاحب کاٹ لیتے، اندر صوفے میں اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ قربانی کے جانور کے پاس آئیں، اپنے عید کے کپڑے کو خون سے رنگین کریں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھیں اس کو کیسے جانور کو کاٹا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے جس جانور کو پالا ہے، کھلایا پلایا ہے، آپ کے اور جانور کے درمیان تھوڑی سی محبت پیدا ہو گئی ہے، اس محبت کو آپ قربان کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔
اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں جاتا، تمہارے جانوروں کا خون نہیں جاتا، تمہارے جانوروں کا چمڑا، ہڈی، پایا، سری کچھ بھی نہیں جاتا۔ اللہ کے یہاں تو تمہارے دل کا تقوی جاتا ہے کہ میرا بندہ میرے نام پر اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو قربانی ضرور دیا کریں، جانور کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ کم از کم حضرت جب کاٹیں گے تو ان کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا دیں، دعا بھی پڑھیں۔ جو جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں سیکھیں، آج سے شروع کریں دعاؤں کو پڑھنا، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، یہ سب سیکھیں اور جانور کو ذبح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو حضرت فاطمہ نے پوری امت پر، قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان پر احسان کیا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ النا خاصتاً اہل البیت او لنا وللمسلمین، یا رسول اللہ آپ نے جو یہ ثواب بتایا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے اس کے گلے سے جو خون نکلتا ہے اس کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، آپ نے مجھے یہ فضیلت بتائی ہے، کیا یہ فضیلت صرف میرے اور میرے خاندان والوں کے لیے ہی ہے خاص کر، یا عام بیچارے جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل لنا وللمسلمین، یہ فضیلت ہمارے خاندان کے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے یہ فضیلت ہے، لہٰذا قربانی سے بالکل پیچھے نہ ہٹیں۔ آخری بات، قربانی جب ہو جائے تو صفائی کا خیال رکھیں۔ قربانی جب ہو جائے تو صفائی کا خوب خیال رکھیں۔ نالیوں میں خون بہا دینا یہ بالکل غلط بات ہے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے گلے کے نیچے کوئی بڑا ٹب رکھ لیں پلاسٹک کا، اس میں سارا خون جمع ہو جائے گا، پنکھے کے نیچے رکھ دیں گے، پورا خون جم جائے گا، اس کو کالے پنی میں ڈالو، اٹھا کر کے پھینکو، کون منع کر رہا؟ نالیوں میں خون بہہ رہا ہے، پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، وہ بیچارہ ویجیٹیرین ہے، نان ویج وہ نہیں کھاتا، وہ دیکھے گا تو گھبرائے گا نہیں، اس کے دل میں کیا خیالات آئیں گے؟ اس لیے جانور کو جب ذبح کریں تو صفائی کا خوب خیال رکھیں، اور جانور کا چمڑا جب نکل جائے گا وہ چمڑا غریبوں کو دے دیں، کسی مدرسے کو دے دیں یا غریبوں میں وہ چمڑا صدقہ کر دیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، 5 منٹ زیادہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، ضروری بات ہے۔ چمڑا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو قصاب آیا نا بوٹی بوٹی کرنے، قصاب کو معلوم اس کا ریٹ کتنا مارکیٹ میں، یہاں بولتا کیا آتا، اسے 50 روپے بھی دیتے نے، 50 روپے بھی، پہلے منع کرتا ہو یہ چمڑا کتنے میں جاتا بھائی، کیا کون لینے والے نہیں بھائی، فیکٹریاں سب بھی بند ہوگی، لاک ڈاؤن ہے، 50 روپے میں بھی کون بھی لیتا ہے، سڑ ڈالو ادھر۔ اب انہیں سڑ ڈالتا ہے، افیشیل آدمی ہے نا، انہیں قربانی کرنے والا افیشیل آدمی ہے، چمڑا کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اسے بولتا اٹھاؤ ادھر ڈال، انہیں اٹھا تھیلی میں ڈال لیتا۔ یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے، غلط نہیں حرام ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جانور کے جسم سے جو کھال نکلے اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، لہٰذا اس کا جو چمڑا نکلے گا اس کو صدقہ کرے غریبوں میں، یا قصاب کو بیچ سکتے ہیں۔ کتنے میں لیتا بھائی، 50 نہیں 200 روپیہ یا 150 روپے، جتنے میں بھی مارکیٹ میں آپ معلوم کریں، اس سے قیمت لے کر کے آپ بیچ سکتے ہیں، جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ غریبوں میں دے دیں، یہ جائز ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چمڑا نکل گیا، اب قصاب شام کا وقت ہوا، قصاب نے پیسہ پوچھا، مزوری دو، اب مزوری اس کی 1000 روپیہ ہے سب بوٹی وغیرہ بنانے کی، تو اس نے کیا کیا، 800 روپیہ دے دیا اور بولا 200 روپے میں چمڑا لے کے چل جاؤ، یہ بھی ناجائز ہے۔ چمڑا کس میں دیا ہے، مزدوری میں دیا ہے، یہ ناجائز ہے، بالکل حرام ہے، غریبوں کو دینا ضروری ہے، یا تو چمڑا بیعین ہی ایز اٹ از اٹھا کر کے دے دیں، یا پھر چمڑا بیچ کر کے اس کا پیسہ غریبوں میں دے دیں۔ اس کے بعد جو اس کا گوشت نکلے گا
افضل اور بہتر ہے کہ اس کے 3 حصے کریں. ایک حصہ غریبوں کو، ایک حصہ دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اور ایک حصہ اپنے لیے. افضل ہے، کمپلسری نہیں. بعض لوگوں نے اس سال قربانی کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، کینسل کر دیا. کیوں؟ پوچھنے پر پتہ چلا لاک ڈاؤن میں کون بانٹتے ہیں حضرت گوشت؟ لاک ڈاؤن میں گوشت بانٹنے ہوتا نہیں، اس واسطے ہمیں یہ بار قربانی نہیں دے رہے ہیں، اگلے سال دیں گے. یہ بالکل غلط بات ہے. آپ کو اگر بانٹنے میں پریشانی ہے، کوئی ایک غریب آدمی کو پکڑو کہ بیٹا لو 200 روپے میں تم کو دیتا ہوں، میرے گھر کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دو. وہ بیچارہ سر پہ رکھ کر لے جائے گا. قربانی کا گوشت امیر کو، غریب کو، مسلمان کو، غیر مسلم کو دینا بھی جائز ہے. آپ کے گلی کوچوں میں جتنے میونسپلٹی والے بیچارے صفائی کرنے آتے ہیں، آپ ان کو پیکٹ میں رکھ کے دیں، سر پہ لگ کر کے لے جائیں گے، خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں مسلمان کے گھر سے ہدیہ ملا ہے. اس لیے ایسے سارے بہانے نہیں چلتے. قربانی واجب ہے، کرنا ہی ہوگا. بالفرض آپ تقسیم نہیں کر پائے، اپنے گھر میں فریج میں رکھ لو، کھاؤ. 1 مہینہ کون منع کر رہا ہے؟ کھا سکتے ہیں. صحابہ اکرام قربانی کے گوشت کو پتھروں پر سکھا کر کے کھاتے تھے، تو سکھا کر کے بھی کھا سکتے ہیں. بہرحال تو یہ ضروری مسائل تھے جن کا جاننا نہایت اہم تھا، اس لیے میں نے بتا دیا. سبھی حضرات اس پر عمل کریں اور قربانیاں ضرور دیا کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام ایمان والوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.